اسی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پا لوں تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھو، اگر تم اس رات کو پا لو تو یہ دعا پڑھو، کیا ہے؟ اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم تو کرم فرمانے والا ہے، تحب العفو یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اب جو سوچئے سبحان اللہ، اس دعا میں کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ اب کتنی اہم رات ہے تو ظاہر ہے کوئی اہم چیز ہی مانگنی چاہیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اس رات کو کیا کرو کہ تم مال مانگو، اولاد مانگو، اپنے بزنس میں کشادگی مانگو، اپنی جاب کے اندر حالات میں بہتر مانگو، رزق مانگو۔ یہ سب چیزیں بھی حلال ہیں، ہمیں چاہیے، ہماری ضرورت ہے زندگی کی، لیکن سب سے اہم ضرورت کیا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ چونکہ یہ سب سے اہم ضرورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس رات میں اگر مانگنا ہے تو اللہ سے معافی طلب کرو۔ تو کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے معافی مانگنی ہے، مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، کیونکہ جس شخص کی معافی ہوگی، جس کو اللہ نے معاف کر دیا، اصل کامیاب تو وہی شخص ہے۔ لیکن دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہوں، لیکن اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ اللہ ہم سے راضی نہ ہوا اور اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا، تو ایسا شخص تو آخرت میں ناکام ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو اس رات میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور بالخصوص اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور ویسے بھی مغفرت کی اور معافی کی جو بھی دعائیں ہیں ان کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور دعا کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ جو دعائیں آپ کو عربی میں یاد ہیں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اچھا یہ ہوگا کہ ان دعاؤں کا اگر مطلب آپ کو پتہ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے دعا نہیں کرتے، کیونکہ جس چیز کا آپ کو مطلب پتہ ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ اگر مطلب ہی نہیں پتہ، آپ عربی پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، تو اس میں وہ کیفیت نہیں ہوگی، وہ خشوع نہیں ہوگا، وہ احساس اور جذبات نہیں ہوں گے جو کہ ایک دعا کے اندر ہونے چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ اپنی زبان میں دعا مانگے، جو دعا آپ اپنی زبان میں مانگتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد دعا کا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اپنے دل کے جذبات اللہ کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا چاہیے ہے۔ دعا جو ہوتی ہے وہ ہمارے اصل میں جذبات کی ایک عکاسی ہوتی ہے، کہ جس کو مغفرت چاہیے ہے، جس کو وہ اس کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے، جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہی دعا کی صورت میں انسان اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ عربی میں پڑھ کے آ رہے ہیں تو آپ اپنے دل کی کیفیت کیسے بیان کریں گے؟ تو اگر عربی کی دعائیں یاد ہیں اور ان کا مطلب پتہ ہے تو ان کو بھی پڑھیں، اور اپنی زبان میں خشوع خضوع سے انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم نے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے۔